آج ایک بڑے حساس ایشو کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ٹرینڈنگ ہو رہی ہے کہ ایک مناظرے کو لے کے اس قدر ہائی لائٹ کیا گیا، ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا انجینئر علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی کے مابین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑے حساس ایشو کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ٹرینڈنگ ہو رہی ہے اور اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم لوگ کس راہ پر، کس ڈگر پر چل پڑے ہیں، جس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں انجینئر علی مرزا کے متعلق اور دیگر علماء اور فقہاء کے متعلق کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی جنگ کا آغاز کر بیٹھے ہیں جس کا اختتام ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی کتنے مناظرے ہوئے اسلام میں۔ تاریخ ملتی ہے کہ پاکستانی ہسٹری جو ہماری اطلاعات میں ہے کہ 20 مناظرے ہوئے مگر کسی کا کوئی نتیجہ نہ نکلا ماں سوائے جنگ کے اور ایک گالم گلوچ کے اور بد تہذیبی کے۔ یہی حالات موجودہ اس وقت جو شدید عروج پر ہیں کہ ایک مناظرے کو لے کے اس قدر ہائی لائٹ کیا گیا، ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا انجینئر علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی کے مابین، کیونکہ انجینئر علی مرزا صاحب بھی ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ نہایت بدتمیزی اور بد تہذیبی پہ ہوتے ہیں، جس کی ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس قسم کا رویہ یا الفاظ کا استعمال کریں۔ جبکہ دوسری جانب ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور ایک اویس ربانی صاحب ہیں، وہ اس معاملے کو اس قدر ہائی لائٹ ہے کہ انہوں کھڑ چو باہر گڈو، اس کو باہر نکالو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کے یہ الفاظ تھے وہ۔ بھائیوں، ان دونوں کی لڑائی کے مابین دونوں کے فالورز ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں مصروف، اور ان کی اس ٹرینڈنگ کا فائدہ ایک نیوز ہے، وہ اس معاملے کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ایک نیا چینل ہے اور وہ اپنی ریٹنگز لینے کے لیے ہر متنازع ایشو کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہر متنازع جگہ پہ وہ پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہ معاملہ ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور یہی ہماری سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے ہر اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہو، بالخصوص ریلیجس حوالے سے ڈسپیوٹس اگر ہوں تو یہ لوگ اس قدر اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ دوسری جانب ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، جو یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں، وہ ویڈیوز اس نوعیت کی بناتے ہیں اور اس طرح اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک سنگین مسئلہ لگنے لگتا ہے۔ میری جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مذہبی بد تہذیبی، انتشار، بدتمیزی کی روک تھام کے لیے اقدام کیا جائے۔ ہم عام مسلمان ہیں اور عام مسلمان کی بیسک ضروریات کیا ہیں، دین کی طرف بلانا کسے کہتے ہیں، اور دین کی طرف رغبت دلانا جو ہے وہ علماء کو چاہیے کہ ہر عام مسلمان کو اس طرف موٹیویٹ کریں کہ وہ دین کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی تیاری کرے۔ جبکہ یہ علماء حضرات ایسے ڈسپیوٹڈ ایشوز جن کا ایک عام مسلمان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، نہ عام مسلمان اس پہ جزا اور سزا کا کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ عام مسلمان ان پہ اختیار رکھتا ہے کسی قسم کا جزا و سزا کا، ان معاملات کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک معاملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک جنگیں ہوئیں اور جو اس وقت بد امنی کے حالات تھے، خانہ جنگی کے حالات تھے، اس کو لے کے بہت ساری تحقیقات موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی، بکس میں بھی ڈھیروں پریڈکشنز لکھی گئی ہیں، تحقیقات لکھی گئی ہیں، ہر کسی نے اپنی آراء اس پہ دی ہے، اور کسی نے جو ہے وہ دیوبندیوں کو کافر کہا، کسی نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں، گستاخ ہیں۔ بالخصوص اہل تشیع حضرات نے اس کو معاملے کو بہت ہائی لائٹ کیا۔ ایسی جنگ کا آغاز کر بیٹھے ہیں جس کا اختتام ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی کتنے مناظرے ہوئے اسلام میں، تاریخ میں۔ اس سنگین نوعیت کے معاملات کو لے کے میں جو وہ تھوڑا سا آپ کی علم میں لانا چاہوں گا کہ مذہبی دلچسپی پیدا کرنا اور مذہبی انتشار پیدا کرنے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اچھا، جب کوئی تحقیقات کی جاتی ہیں تو ان پہ صحیح اور غلط ہونے پہ کوئی بھی بندہ 10% جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا، جبکہ یہ تحقیقات جو ہیں وہ اس سنگین نوعیت کی ہیں کہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ سکتے ہیں۔
میں عام مسلمان کی بات کروں گا جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ دین سیکھنا چاہتا ہے، لیکن ایسے علماء کی نظر سے وہ اختلافی رائے اور اختلافی مسائل میں الجھ جاتا ہے۔ دین کی بیسکس اللہ رحم و کرم فرمائے ان کی قبر کے اوپر، ان کی قبر کو منور فرمائے، جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جس طریقے کی تعلیمات انہوں نے دی، جس طریقے سے دین کی طرف رغبت انہوں نے پیدا کی، جس طریقے سے دین کی طرف محبت اور توبہ کی طرف لوگوں کو مائل کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا، شاید یہ میں بہتر جان سکتا ہوں، اس لیے میں یہ الفاظ ادا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی قبر پر رحم کرم فرمائے اور ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ کیونکہ دین کی خدمات کی متعلق بات کرنا، کوئی بھی سپیچ کرنا، جیسے کہ میں خود ہوں، میں اٹھ کے چند علماء کی باتیں سن کے اس کو اپنی رائے کے طور پہ کنسیڈر کر کے اپنی اس میں سے مطلب کی چیزیں نکال کے میں آ کے تقریر کر دوں تو شاید یہ دین کے ساتھ غداری ہے، مذہب کے ساتھ بے ایمانی ہے اور اپنی آخرت گندی کرنے والی بات ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شیعوں کے ساتھ شیعہ، سنیوں کے ساتھ سنی، بریلویوں کے ساتھ بریلوی، دیوبندیوں کے ساتھ دیوبندی، اہل حدیث کے ساتھ اہل حدیث، خواہ کہ یہ خود کو پولیٹیکل لیڈر بھی سمجھتا ہے، خود کو صحافی بھی سمجھتا ہے، خود کو عقل کل سمجھتا ہے یہ شخص۔ دوسری طرف ہمارے علماء جو انجینئر علی مرزا کی سوشل میڈیا کی پاپولرٹی سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو جواب دینے کے لیے یہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا سہارا لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب بھی دین کی خدمت کم اور پیسے کی خدمت زیادہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیک سائڈ پہ جو یوٹیوب کا بٹن ڈسپلے کیا ہوتا ہے، مذہب اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو کمائی کا دین کی تقاریر کو کمائی کا ذریعہ بنائیں۔ انجینئر علی مرزا صاحب ہر ٹرینڈ کرنے والی ویڈیو کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں، ہر ٹرینڈنگ مثال کے طور پہ اگر کوئی پولیٹیکل معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو انجینئر علی مرزا صاحب اپنی تقاریروں میں اس کے متعلق پریڈکشن پیش کرتے ہیں۔ فلسطین کا معاملہ ہوا تو انجینئر علی مرزا نے نہایت ہی گستاخانہ الفاظ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ادا کیے۔ دین کو پھیلانا، ہاں انجینئر علی مرزا سے میرا اختلاف اگر ہے تو وہ اس نوعیت کے کہ وہ بدتمیز شخص ہے، بنا تحقیق کے بات کرتا ہے اور مختلف کتابوں میں سے احوال اٹھاتا ہے جو اس کی پسند کے ہوتے ہیں، انہیں آ کے عوام کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے۔ جبکہ دوسرے ہمارے علماء جو ہے وہ اسی انجینئر علی مرزا کی فین فالوئنگ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انجینئر علی مرزا کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ انجینئر علی مرزا کو دلیل سے جواب، کوئی اس میں کہہ رہا ہے کہ انجینئر علی مرزا کی گستاخی پر جواب، کوئی کہتا ہے کہ پلمبری مولوی کو جواب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ یہ علماء حضرات خود ابھی تک اس چیز کو سمجھ سکے کہ فتنے سے کیسا بچا جائے اور نہ انجینئر علی مرزا صاحب اپنے فینس کو سمجھا سکے کہ فتنے سے کیسے بچا جائے۔ میری ان دونوں احباب سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو، اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں، آپ دین کے متعلق ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پہ نہ لے کے آئیں۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ یہ عوام کی زینت بنانے کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں۔ یہ مسائل آپ کے بند کمروں میں بیٹھ کے حل کرنے ہیں کہ ہیں ایک دوسرے سے اگر اختلافی رائے ہے تو اس میں بیٹھ کے آرام سے، محبت سے، اخلاق سے بات کریں۔ رہی بات انجینئر علی مرزا جس طرح نوعیت کا فتنہ کریٹ کر رہا ہے یا جس قسم کی نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، اس کا صرف ایک مطلب ہے فیم لینا، فیم لینا، فیم لینا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب بھی ان پاپولرٹی کی طرف گئے صحابہ کے معاملات کے اوپر کہ صحابہ کی گستاخی ہوئی ان سے اور ان کے خلاف ایک FIR کٹ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے انجینئر علی مرزا صاحب کو آ کے دبوچ لیا اپنی اس FIR پہ جس پہ وہ تھوڑے گلٹی ہوئے تھے اس کو بچانے کے لیے، اور اب وہ انجینئر علی مرزا کے خلاف پھر یوٹیوب کے اوپر 26 نومبر کے مناظرے کو لے کے ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ ربانی صاحب اپنے پیسے بنا رہے ہیں ٹرینڈنگ ویڈیوز کے اوپر، اور کتنے لوگ آگے، کوئی کہہ رہا ہے پلمبری بھاگ گیا، باہر نکلو، یہ ہے وہ ہے۔ بدتمیزی کی انتہا کر دی گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ دین کا ایک ایسا رخ دکھایا گیا، اسلام کا ایک ایسا رخ دکھایا گیا جس میں بظاہر یہی نظر آیا کہ اسلام پیار، محبت اور اخلاص والا دین نہیں ہے۔ یہ آپسی جھگڑے ختم نہیں ہوتے کہ شیعہ ہونا صحیح ہے، دیوبندی ہونا صحیح ہے، اہل حدیث ہونا صحیح ہے، کس فرقے کی جانب رجوع کیا جائے۔ لہٰذا میری آپ دیکھنے سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ان جیسے علماء کو سننے سے گریز کریں۔ آپ بیسک دین سیکھنا ہے اگر تو صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں، یہ میری رائے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسے علماء آپ کے سامنے ہیں جیسے جن سے آپ دین سیکھ سکیں اور دین کی طرف رغبت ہو آپ کو،
تو آپ سے گزارش ہے کہ عام لوگوں سے ان لوگوں کو سنا کریں بجائے ان اختلافی معاملات کو سننے میں جس میں آپ کفر اور شرک کے فتوے ایک دوسرے پہ لگائیں. ان سے گریز کریں کیونکہ جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ کے حضور ہے. اگر کوئی غلط اور صحیح اس میں ثابت ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ کے حضور ہوگا، کیونکہ نہ ہم اس وقت موقع پہ موجود تھے اور نہ ہمارے تک 100% اس کی تحقیقات موجود ہیں. بہت سارے مسائل، بہت ساری گفتگو بات کرنا چاہتا ہوں لیکن باتیں لمبی ہو جائیں گی. ان جیسے فتنوں سے بچیں، ان فتنوں سے بچیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. یہاں پہ ایک دین کی تعلیم دینے کے لیے کم اور دین بیچنے کے لیے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت نصیب کرے اور قیامت والے دن ہمیں ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.